السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد بجن انعکاس الخاصتین من الموجبۃ الجزئیۃ ہا ہنا۔ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ خاصتین کا عکس یعنی کہ مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ موجبہ جزئیہ کا عکس یہاں بیان کیا جاتا ہے، اور مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ جزئیہ کا عکس وہاں بیان کیا گیا کائے کی جانب عرفیہ خاصہ کی جانب، کہ مشروطہ خاصہ یا عرفیہ خاصہ سالبہ جزئیہ یہ جناب والا منعکس ہوگا عرفیہ خاصہ کی جانب بالافتراض، دلیل افتراض کے طریقے پر۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ موجبہ جزئیہ کا عکس بیان کرنا چاہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ سالبہ جزئیہ کا عکس وہاں بیان کر دیا گیا ہے عرفیہ خاصہ کی جانب دلیل افتراض کے طریقے پر۔ بجن حاصل المعنی انہ قد بجن انعکاس الخاصتین، حاصل کلام یہ ہے کہ مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ موجبہ جزئیہ کا منعکس ہونا یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ کہاں؟ ای فی عکس نقیض، کہاں؟ عکس نقیض میں۔ وانعکاس الخاصتین من السالبۃ الجزئیۃ ثمہ، اور جناب والا مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ سالبہ جزئیہ کا منعکس ہونا ثمہ وہاں پر، یعنی کہ فی العکس المستوی، عکس مستوی میں، الی العرفیۃ الخاصہ کس کی جانب وہ منعکس ہوا؟ عرفیہ خاصہ کی جانب، یعنی مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ موجبہ جزئیہ کا عکس یہاں بیان کیا جاتا ہے، اور سالبہ جزئیہ کا عکس جناب والا عکس مستوی میں۔ لیکن البیان فی انعکاسہما غیر البیان الذی ذکرہ المصنف فی العکس المستوی وهو الخلف، لیکن جناب والا اس عکس کے ثبوت پر دلیل اس دلیل کے علاوہ ہے کہ جس کو مصنف نے عکس مستوی میں پیش کیا، وہ دلیل کیا تھی؟ جو عکس مستوی میں پیش کیا وہ دلیل خلف تھی، یعنی کہ ہم کسی بھی عکس پر دلیل خلف دے سکتے تھے، اس دلیل خلف کے ذریعے سے اس عکس کو ہم ثابت کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر جو موجبہ جزئیہ مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ کے عکس پر دلیل دی جائے گی وہ دلیل خلف نہیں ہے، بلکہ یہاں جو دلیل دی جائے گی عکس کے ثبوت پر تو وہ دلیل افتراض کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ دلیل افتراض۔ دلیل افتراض کے تعلق سے بھی آپ ملاحظہ کریں گے۔ پہلے ترجمہ دیکھیں۔ ثمہ سے مراد ہے فی العکس المستوی، یعنی کہ عکس مستوی میں الی العرفیۃ الخاصہ عرفیہ خاصہ کی جانب، لیکن البیان فی انعکاسہما، لیکن جناب والا دلیل ان دونوں کے منعکس ہونے میں، یعنی کہ موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ کا منعکس ہونے میں، غیر البیان الذی، اس بیان کے علاوہ ہے، اس دلیل کے علاوہ ہے کہ جس کو مصنف نے عکس مستوی میں پیش کیا ہے، وہ دلیل کیا تھی؟ وہو الخلف، دلیل خلف تھی۔ بل البیان ہوا ہونا ہوا الافتراض، لیکن یہاں پر جو دلیل پیش کی جائے گی وہ دلیل افتراض ہے۔ دلیل افتراض کا مطلب کیا ہے؟ دلیل افتراض کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذات موضوع شے معین کو کیا کر لیں گے؟ فرض کر لیں گے۔ کوئی بھی ذات موضوع ہم شے معین کو کیا کر لیں گے؟ فرض کر لیں گے، اور پھر ہم وصف موضوع اور وصف محمول میں سے ہر ایک کا حمل کائے پہ کر دیں گے؟ اسی فرض کردہ ذات معینہ پر۔ کیوں؟
تاکہ جناب والا عکس کے مفہوم کا صدق کیا ہو جائے، واضح ہو جائے، عکس کے مفہوم کا صدق کیا ہو جائے، واضح ہو جائے۔ یعنی کہ ہم دلیل افتراض کے طریقے پر عکس کا منعکس ہونے کا ثبوت کیا کریں گے، منعکس ہونے کا ثابت کریں گے ہم، لیکن کس اعتبار سے کریں گے؟ پہلے ہم کسی بھی شے متعین کو ذات موضوع فرض کر لیں گے، پھر جناب والا ہو ذات موضوع پر ہم جس کو ہم نے کیا فرض کیا ہے، موضوع فرض کیا، ذات موضوع، اس پر ہم وصف محمول اور وصف موضوع دونوں کا کیا کر دیں گے، حمل کر دیں گے۔ کیوں؟ تاکہ جناب والا عکس کے مفہوم کا صدق واضح ہو جائے۔ فرماتے ہیں بل البیان ها هنا هو الافتراض، یہاں پر دلیل جو ہے وہ دلیل افتراض ہے، کہ جس کا محاصل یہ ہے کہ ان نفرض، کہ ہم فرض کریں گے ذات الموضوع، ذات موضوع شیء معین، کسی متعین چیز کو، ونحمل كل واحد الوصف الموضوع والمحمول علیہ، اور ہم وصف موضوع وصف محمول میں سے ہر ایک کو محمول کریں گے علیہ، اس ذات موضوع پر، لکی یتضح صدق مفہوم العکس، تاکہ جناب والا عکس کے مفہوم کا صدق واضح ہو جائے۔ نشرع اولا بیان ذالک، تو مشار بیان فرماتے ہیں کہ ہم اب اسی دلیل کو اولا شروع کرتے ہیں۔ قاعدے شروع کرتے ہیں آپ، سب سے پہلے وہ دلیل ہم مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، سالبہ جزئیہ سے شروع کرتے ہیں، قائم عکس مستوی میں۔ تو جناب والا ہم کہتے ہیں کہ مشروطہ خاصہ سالبہ جزئیہ یا عرفیہ خاصہ سالبہ جزئیہ عکس مستوی میں یہ منعکس ہوگی جناب والا کس کی جانب؟ اس کے تعلق سے ابھی دلیل لیں گے ہم۔ پہلے ایک قضیہ ذہن میں رکھیں، فنقول سے کہ بالضرورتی بعض المتکلم لیس بساکن اللسان ما دام متکلما لا دائما، کہ ضروری طور پر بعض متکلم ساکن اللسان نہیں ہیں جب تک کہ وہ متکلم ہے، نہ کہ دائمی طور پر، نہ کہ دائمی طور کا مطلب کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اس کی مراد کیا اس سے؟ تو اس سے مراد ہے بعض المتکلم ساکن اللسان بالفعل، یعنی کہ بعض متکلم ساکن اللسان ہے بالفعل۔ تو یہاں پر آپ کو دو چیزیں ذہن میں رکھنا ہے، ایک تو یہ قضیہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بالدوام یا بالضرورت بعض المتکلم لیس بساکن اللسان ما دام متکلما، ایک اس کو ہمیں ثابت کرنا ہے، اور دوسرا لا دائمہ کے مفہوم کو ہمیں ثابت کرنا ہے۔ لا دائمہ کا مفہوم کیا؟ بعض المتکلم ساکن اللسان بالفعل۔ یہ دو چیزیں ہم نے ذہن میں رکھ لیں۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ جناب والا مشروطہ خاصہ سالبہ جزیہ یا عرفیہ خاصہ سالبہ جزیہ کا عکس مستوی کیا ہے؟ ان دونوں کا عکس کیا آتا ہے؟ عرفیہ خاصہ سالبہ جزیہ آتا ہے۔ تو اب پہلے مثالوں کو جو میں نے آپ کو بتایا ان کو ذہن میں رکھیں۔ تو نشرع اولا بیان ذالک فی انعکاس الخاصتین من السالبۃ الجزیہ، ہم اولا شروع کرتے ہیں خاصتین کے منعکس ہونے کی دلیل سالبہ جزیہ کی عکس مستوی میں۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں ہمارا قول بالضرورت یا بالدوام بعض المتکلم لیس بساکن اللسان ما دام متکلما لا دائما، لا دائما سے مراد ہے بعض المتکلم ساکن اللسان بالفعل۔ یہ قضیہ بالضرورت کی قید کی وجہ سے مشروطہ خاصہ ہے، اور بالدوام کی قید کی وجہ سے عرفیہ خاصہ ہے۔ وعکس المستوی، اور اس کا عکس مستوی کا عرفیہ خاصہ سالبہ جزیہ ہے، وہ کیا ہے ہمارا قول؟ بالدوام بعض ساکن اللسان لیس بمتکلم ما دام ساکن اللسان لا دائما، دائمی طور پر بعض زبان کو ساکن رکھنے والے متکلم نہیں ہیں جب تک کہ وہ ساکن اللسان ہے، نہ کہ دائمی طور پر۔ اب لا دائمہ کا مفہوم کیا ہے؟ بعض ساکن اللسان متکلم بالفعل، بعض ساکن اللسان کیا ہے؟ متکلم بالفعل ہیں۔
وہی صادقۃ قاعین ہے، تو یہ جو عکس نکل کے آیا ہے اس کے تعلق سے شارح بیان فرماتے ہیں یہ اپنے اصل کی طرح کیا ہے، سچا ہے، اپنے اصل کی طرح سچا ہے۔ اب جناب والا دلیل افتراض ہم پیش کریں گے کہ یہ سچا کیسے ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے دلیل افتراض میں کہ کسی بھی شے متعین کو ذات موضوع فرض کر لیں گے، پھر ذات موضوع فرض کرنے کے بعد اس پہ وصف موضوع اور وصف معمول دونوں کا کیا کریں گے، حمل کریں گے۔ تو اب ہم جناب والا مثلا ذات موضوع زید کو فرض کر لیتے ہیں، تو ہمارا یہ کہنا بعض المتکلم زیدن، بعض المتکلم سے ہم مراد لے لیتے ہیں مثلا زید، تو اب ہم کہیں گے زید متکلم، بعض المتکلمی جو ہم کہہ رہے ہیں اس بعض المتکلمی سے ہم فرض کیا کر لیں گے، اس بعض المتکلمی کو مثلا زید فرض کر لیں گے اور ہم کہیں گے زید متکلم، یہ تو ظاہر ہے بھیا، ہاں بعض متکلم کے تعلق سے کہ بعض سے مراد ہم نے کیا لے لیا زید، اور اس پر ہم نے کیا کر دیا وصف موضوع کا اطلاق کر دیا۔ تو اب ہو گیا زید متکلم، ٹھیک۔ اب ہمیں کیا ثابت کرنا ہے، ساکن اللسان۔ ساکن اللسان کیا ہے زید، یہ اصل کے لادوام کا حکم ہے، اصل کے لادوام کے حکم کی وجہ سے زید کا ساکن اللسان ہونا ثابت ہوگا، اس لیے کہ اصل کے لادوام کا حکم کیا تھا، لادائمہ کی تفسیر کی گئی تھی، بعض المتکلم ساکن اللسان بالفعل، بعض متکلم ساکن اللسان ہیں۔ اب بعض متکلم کو ہم نے مثلا زید فرض کر لیے، تو اب مطلب ہوا زید ساکن اللسان ہے، کیوں، اس لیے کہ ساکن اللسان ہونا یہ لادوام کا مفہوم ہے کہ بعض متکلم کا ساکن اللسان ہے، اور ہم نے فرض کیا ہے اس بات کو کہ زید، تو اب یہ بات صادق ہوگی کہ بعض ساکن اللسان متکلم بالفعل ہیں، بعض ساکن اللسان متکلم بالفعل ہیں۔ اب دیکھیے جناب والا جو عکس نکل کے آیا تھا اس عکس میں لادوام کا جو مفہوم تھا بعض ساکن اللسان متکلم بالفعل، وہ دلیل افتراء سے ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ اس لیے ثابت ہوا کہ ہم نے ذات زید مثلا ہم نے ذات موضوع کو مثلا فرض کر لیا، وہ کیا فرض کرا ہم نے زید، تو اب زید کے لیے ہم نے حکم لگا دیا متکلم ہونے کا، ٹھیک، لہذا اب ہم اصل کے لادوام کے مفہوم پر پہنچے کہ وہاں پر بعض متکلم تھے مراد ہم نے زید کو لیا، وہاں پر ساکن اللسان ہونا ثابت کیا گیا، تو اب زید کے لیے ساکن اللسان ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ تو جس طریقے سے زید کے لیے متکلم ہونا ثابت ہوا، اسی طریقے سے زید کے لیے ساکن اللسان ہونا بھی ثابت ہوا۔ جب زید کے لیے ساکن اللسان ہونا ثابت ہو گیا تو یہی تو جناب والا اصل قضیے کے لادوام کا ہم جو عکس لے کر کے آئے تھے وہ یہی تو تھا، لادوام کا مفہوم کہ بعض ساکن اللسان متکلم بالفعل ہے، لہذا یہ ہماری بات صادق ہو گئی۔ فرماتے ہیں وَعَقْصُهَا الْمُسْتَوِي عُرْفِيَ خاصہ سالبہ جزئیہ، مشروطہ خاصہ ہو یا عرفیہ خاصہ ہو، اس کا عکس مستوی عرفیہ خاصہ سالبہ جزئیہ آتا ہے۔ وہ ہمارا قول بالدوام بعض ساکن اللسان لیس بمتکلم ما دام ساکن اللسان لا دائمہ سے مراد ہے بعض ساکن اللسان متکلم بالفعل، وہی صادقۃ قاعینیہ، اور یہ سچا ہے اپنے اصل کی طرح، کیوں، وصدق ذلک بدلیل الافتراض، اس عکس کے صادق ہونے پر دلیل کیا، دلیل افتراض ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ذات موضوع فرض کریں گے، میں مراد لیتا ہوں بعض المتکلم، ذات موضوع کیا بعض المتکلم ہے نہیں ہے، اب ہم فرض کر لیں گے زید کو، مثلا زید کیا متکلم، فزید متکلم وهو ظاہر، تو زید کیا متکلم ہے، یہ تو ظاہر و باہر ہے، وزید ساکن اللسان، زید ساکن اللسان بھی ہے، کیوں، بحکم لادوام، اصل کے لادوام کے حکم سے، اس لیے کہ اصل کے لادوام کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے، لأن مفہوم اللادوام، اس لیے کہ لادوام کا مفہوم یہ ہے کہ بعض المتکلم ساکن اللسان، بعض متکلم ساکن اللسان ہے، وقد فرضنا ذلك البعض زیدا، اور ہم جناب والا اس بعض کو زید فرض کر چکے ہیں، فیصدق بعض ساکن اللسان متکلم بالفعل، تو اب یہ بات بھی صادق ہوگی کہ بعض ساکن اللسان متکلم بالفعل ہے، کیوں، اس لیے کہ یہ عکس کے لادوام کا مفہوم ہے، فثبت الجزء الثانی من العکس، تو عکس کا جزء ثانی کیا ہوگا، ثابت ہو گیا، جزء ثانی کے عکس کا لادوام کا مفہوم، لہذا اب جزء اول رہ گیا عکس کا،
وہ جزء اول کل انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔